کرن ناز ہمارے ساتھ ہیں۔ کرن ناز، آپ سے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ جو یہ ترمیم پاس ہوگی، آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ آپ کی فیلنگ کیا ہے اس کے بارے میں؟ بہت شکریہ آپ کا افتخار صاحب، آپ کی آواز مجھے بہت کم آئی ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے جتنا میں سمجھ پائی ہوں آپ کی بات کو۔ تو سر، سب سے پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے کردار کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ اس آئینی ترمیم کو دیکھیں تو 15 ستمبر کو، اس وقت میں پاکستان میں موجود نہیں تھی، لیکن جب یہ بل پیش کیا جا رہا تھا اور اس وقت چیمگوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ یہ پاس ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس وقت جو ساری سچویشن بنی تھی، تو اس وقت کا بھی ایک سما ٹی وی پر ہی میرا یہ انالیسس موجود ہو گیا۔ یقیناً ابھی بھی میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جلد یا بدیر مولانا صاحب اس سارے معاملے کے لیے مان جائیں گے اور وہ حکومت کا حصہ ہوں گے اس آئینی ترمیم پر۔ اور آج وہ پورے 1 مہینے کے بعد وہ دن آ گیا، 1 مہینہ 5 دن کے بعد، کہ جب یہ آئینی ترمیم پاس ہونے جا رہی ہے۔ سر، اس میں بہت سارے یہ ترمیم پاس ہو گئی، آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کے رد عمل میں جو مخالف سیاسی پارٹی ہے اس کو کس حد تک اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے گی، اور کیا پاکستان میں وہ استحکام آ جائے گا سیاسی جس کی ہمیں ضرورت ہے؟ دیکھیے افتخار صاحب، مسئلہ یہ کہ اگر آج آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور بیرسٹر گوہر صاحب کی، یقیناً آپ نے ان کی گفتگو سنی ہوگی، اور بیرسٹر گوہر صاحب نے بڑا کلیئرلی، بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ وہ اس مسودے پر متفق ہیں کیونکہ وہ اس تمام پروسیس کا حصہ رہے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے ساتھ جو رویہ روا رکھا ہوا ہے، یعنی کہ ان کے جو چیئرمین ہیں، جو ان کے پارٹی کے روح روا ہیں، ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس پر احتجاجاً ووٹ نہیں دیں گے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو اس ترمیم پر تنقید کرنے کا جواز ختم ہو جاتا ہے کہ جب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ اس سارے پروسیس سے اور سارے مسودے سے مطمئن ہیں، تو پھر اس کے بعد تنقید کرنا کچھ رہ نہیں جاتا۔ لیکن somehow آپ کو کہیں نہ کہیں یہ ضرور نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کل تک جو بات کرتی رہی، وہ ان کی باتوں میں یہی تھا کہ وہ باقی لوگوں کو، اگر وہ ضمیر اور بے ضمیر اور سودے کرنے والے اور 10-10 20-20 کروڑ سے لے کر 1 ارب روپے تک کی انہوں نے بات کر دی، تو یہ خود بھی تو بیسکلی یہی چاہ رہے تھے۔ وہ یہی چاہ رہے تھے کہ اگر ان کے جو چیئرمین ہیں ان کو جیل سے نکال دیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے، اس کے بعد آپ ترمیم کیا ووٹ لے لیں۔ تو بیسکلی گیو اینڈ ٹیک والی افتخار صاحب سچویشن ہوتی ہے نا ہر دفعہ جس کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، تو پی ٹی آئی تو بڑا کھل کر کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے، آپ ہمیں یہ دیں اور آپ ہم سے ووٹ لے لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں تک پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی اپنی جدوجہد جاری رکھے گی، دھرنے کی پالیٹکس جاری رکھے گی اور اپنی شکایات کی راستہ بھی تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس افتخار صاحب اور کچھ ہے نہیں۔ آئینی ترمیم کے کن 2 آرٹیکلز پر آپ کو زیادہ اعتراض ہے جو منظور ہوگی، اس کا اظہار آپ نے کیا؟ کوئی ایسا آرٹیکل جو ہو جو عوام کو براہ راست متاثر کرتا ہو اور وہ ترمیم میں حصہ بن گیا ہو، وہ کون سا ہے؟ ایک تو جو آرٹیکل 199 کے حوالے سے ہے، وہ کیونکہ جو پاکستان میں جو ہے وہ زیادہ تر جو لوگوں کو جو واسطہ ہے وہ ہائی کورٹ تک ہی ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ میں بہت ہی کم کیسز 1-2% سے زیادہ نہیں ہم سمجھتے کہ جاتے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ فوجداری قوانین میں ترامیم ہوں گی، آپ نے سنا ہے؟ تو اس میں جو انہوں نے ایک دیا ہے کہ ایک آرٹیکل 186A میں انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے سامنے کوئی کیس پینڈنگ ہوگا تو وہ سپریم کورٹ یا اپنے پاس جو ہے وہ اس کو ٹرانسفر کر سکے گی۔ تو یہ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے اس کو ریڈیوس کرنے کی ایک اٹیمپٹ ہے۔ زیغم، یہ جو بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فوجداری قوانین میں ترمیم لا رہے ہیں، کیا آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ایسا ہی کریں گے، صحیح کریں گے؟ دیکھیں، مجھے کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اشرافیہ کی نیت پر ہر وقت شک ہوتا ہے۔ اب جہاں تک بات ہے ہمارے مفادات کی، پاکستان کے عوام کے مفادات کی، ہمیں تو ایک فنکشنل نظام انصاف چاہیے، ایک ایسا نظام انصاف چاہیے افتخار صاحب جس میں آپ کے ساتھ کوئی فراڈ کر جائے، کوئی آپ کے پیسے لے کے بھاگ جائے، آپ کی زمین پہ قبضہ کر لے، تو 4 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال میں، 2 سال میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن زیغم، اس کا مطلب ہے یہ اگر آپ کی برگلری ہو جائے، زیغم جو سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے ہوا اور یہ آئینی ترمیم ہوگی، اس کا مطلب ہے یہ آپ کو اور مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ دیکھیے،
ہمارے لیے براہ راست اس میں فائدہ نہیں ہے. یقیناً نظام انصاف میں اگر کوئی ہچز ہیں وہ دور ہوتی ہیں تو ایک قومی فائدے کی بات ضرور ہے. اگر یہ بہتری کی طرف جاتی ہے آپ کیا کہیں گے؟ یہ آئیڈیالوجیکلی ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن عوام کے لیے اس میں کیا ہے؟ دیکھیے یہ تو اسٹریٹ فارورڈ آنسر ہے کہ ریلیٹیولی بہتر ہوگا. ہم کتنی دفعہ دیکھیں کہ 11 بندوں بینچ ہے, 13 ممبر بینچ ہے, 11 ممبر بینچ ہے, 7 ممبر بینچ ہے, 8 ہے. لاہور کی, کراچی کی, کوئٹہ کی رجسٹریز کینسل ہو جاتی ہیں کہ سپریم کورٹ بیٹھا ہے آئینی اس کے اوپر تشریح کے اوپر 10 دن 15 دن. تو آپ کریں کہ لام حالہ آپ کے جو 40-50 ہزار کیسز ہیں. ساکر صاحب کے وقت میں کیوں کیسز بڑھے؟ کیونکہ 184 کے تحت ہر وقت ہی آئینی فرق پڑے گا. اس کا مطلب میں آپ کو ایک پازیٹیو اس ساری چیزوں میں جو بتاتا ہوں کہ آرٹیکل 9 جو لائف اینڈ سیکورٹی کو ماحولیات کے بارے میں جو اس میں انہوں نے 9A ایڈ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو رائٹ ٹو لائف ہے وہ انکلوڈ کرے گا کہ صحت مند ماحول یہ بنیادی حقوق میں سمجھا جائے. اچھے پارکس ہوں گے, اچھی گھاس ہوگی, اچھے پھول ہوں گے, اچھے درخت ہوں گے, تو کتنی پازیٹیو اس میں بہت ساری چیزیں کور کی جا سکتی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی. اب کیا ہوگا, کس کو فائدہ پہنچے گا؟ سیاسی ڈھانچہ یہی رہے گا, سیاسی ڈھانچہ بدل جائے گا, سماجی ڈھانچے میں کیا تبدیلی آئے گی؟ کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے تھے جی آپ کچھ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 25 کی جو ڈیڈ لائن ہے کہ جو اس سے پہلے امینڈمنٹ ہر حالت میں کرنی ہے کیونکہ امینڈمنٹس کے لیے نارملی ایسے کوئی ڈیٹ اسپیسیفک نہیں ہوتا کہ یہ ڈیڈ لائن ہے. آپ کا شک کیا ہے؟ شک کا کھل کے بات کریں آپ. نہیں مجھے میرا دماغ کام نہیں کر رہا. میں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کو دماغ کام نہیں کر رہا؟ نیازی صاحب. یہ نیازی صاحب تو وکیل ہے نہیں اس معاملے میں. یہ وکالت کی بات نہیں ہے, یہ سوچ سمجھ کی اور سیاست کی بات. سر یہ جو سوچ سمجھ ہے اس میں میرا خیال ہے اس جس چیز یہ لاء سے آپ پوچھیں نا باقی لوگوں سے. میں پوچھتا ہوں, میں زیغم صاحب سے پوچھتا ہوں. زیغم صاحب یہ جو ایک شک کا اظہار کر رہے ہیں ایک سابق جج آف دی ہائی کورٹ کہ یہ 25 کا ایشو ہے, کوئی ڈیٹ ہے 25, یہ اگر گزر گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کیا اس کی وجہ سے جو یہ آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کو نقصان ہوگا؟ دیکھیں شک کی بات نہیں ہے, یقین کی بات ہے. لیکن میں پہلے جو عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں تک کہ پازیٹیو بات کیا ہے, دیکھیں اس میں ایک بہت بڑی پازیٹیو بات ہے افتخار صاحب. ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت ایک ایسا سسٹم ہے, ایسا ہائبرڈ سسٹم ہے جو روڈ رولر کی طرح ہر بات کو روند کر اپنی مرضی پر کروا سکتا ہے, جو جیسی ترمیم چاہے لا سکتا ہے, جو جیسا قانون چاہے لا سکتا ہے. لیکن ہمیں نظر آیا ہے کہ پاکستان میں جو بچی کھچی جمہوریت ہے اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی طاقت موجود ہے, اور اس کے اندر بھی ایک ابھی تک بھی نیگوزیشن کی, ڈائلاگ کی بہت بڑی گنجائش ہے, اور اس ڈائلاگ کے ذریعے سے چیزیں بدل سکتی ہیں اور پاکستان میں ایک بہتری کی بات آ سکتی ہے.